ہندوستان پر برطانیہ کی حکمرانی کا دور طویل عرصے پر محیط ہے، لیکن نو آبادیات کا یہ عرصہ حکمرانوں کے لیے اتنا ہموار نہ تھا۔ جبر کے اس دور میں مقامی ریاستوں نے عزم بغاوت بلند کیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایک طویل عرصے تک سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ 18ویں صدی میں نو آبادیات کے عمل کو اس وقت مہمیز لگی جب 1707 میں اورنگزیب کا انتقال ہوا اور پھر مغل سلطنت کے زوال کا سفر شروع ہو گیا۔ مرکزی حکومت کی گرفت کمزور ہونے سے مقامی ریاستوں کے حکمرانوں نے بغاوت کا پرچم بلند کر دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے سامراجی عزائم کی تکمیل کے لیے عملی اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلا اقدام عروبہ زوال مغل حکومت پر ایک کاری ضرب لگانا تھا۔ دوسرا قدم مقامی ریاستوں کو اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ الجھانا تھا۔ یوں اقتدار کی شطرنج پر ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل حکومت کو شمات دینے کے لیے آخری چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ دوسری طرف مقامی ریاستوں کے حکمران ایسٹ انڈیا کمپنی کے نو آبادیاتی عزائم کو بانپ گئے تھے اور اس خطرے کے پیش نظر مقامی راجا اور نواب مزاحمت کرنے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ آزادی کا جذبہ ہر ذی روح کی غفلت میں ہوتا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگوں کی آزادی کو سلب کیا گیا، استعماری قوتوں کو مقامی لوگوں کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ہندوستان میں بھی ایسا ہی ہوا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی الغار کے آگے باندھنے اور اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے مقامی ریاستوں نے مزاحمت کا راستہ اپنایا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایک طویل عرصے تک لڑائیوں میں الجھائے رکھا۔ پہلا قابل ذکر معرکہ بنگال میں ہوا۔ یہ فلاسی کی جنگ تھی جن میں ایک طرف رابرٹ کلائیو اور دوسری طرف بنگال کا حکمران سراج الدولہ تھا۔ فلاسی کی یہ جنگ 1857 کی جنگ آزادی سے ٹھیک 100 سال پہلے 1757 میں ہوئی تھی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مزاحمت کا آغاز 1857 سے ایک صدی سے پہلے ہو چکا تھا۔ نواب سراج الدولہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ لارڈ کلائیو کی تربیت یافتہ اور جدید اسلحے سے لیس فوج کا بھرپور مقابلہ کر رہا تھا کہ اس دوران اس کے اپنے ہی ایک کمانڈر میر جعفر نے رابرٹ کلائیو کے ساتھ خفیہ طور پر ایک معاہدہ کر لیا اور قلعے کا دروازہ کلائیو کی فوج کے لیے کھول دیا۔ یوں وہ قلعہ جو کچھ دیر قبل تک نواب سراج الدولہ اور اس کے جانثاروں کے عزم اور حوصلے کے باعث ناقابل شکست نظر آتا تھا، اپنوں ہی کی بے وفائی سے چشم زدن میں زیر ہو گیا۔ تاریخ میں اب بھی جہاں سراج الدولہ کا نام اس کی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے احترام سے لیا جاتا ہے، وہی میر جعفر کا نام غداری اور بے وفائی کا استعارہ بن کے سامنے آتا ہے۔ معاہدے کے مطابق نواب سراج الدولہ کی شکست کے نتیجے میں میر جعفر کو نواب بنا دیا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی جگہ انگریزوں کے ایک اور کٹ پتلی میر قاسم نے لے لی، یہاں تک کہ میر قاسم بھی انگریزوں کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکا اور میر جعفر کو دوبارہ تخت پر لایا گیا۔ یوں اب انگریزوں کو اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے مقامی کٹ پتلیاں مل گئی، جنہوں نے ذاتی منافعت کے لیے ان کا کام آسان کر دیا تھا۔ فلاسی کی جنگ میں شکست نے سراج الدولہ اور بنگال کی تدبیر پر مہر ثبت کر دی اور بنگال کے زوال کے بعد انگریز ہندوستان کی نو آبادیات کے ایک قدم اور قریب آ گئے۔ مزاحمت کا دوسرا مورچہ میسور تھا، جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے عزائم کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ تھا۔ میسور میں حیدر علی اور اس کے بیٹے ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف یادگار مزاحمت کی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو ان کے راستے سے ہٹانے کے لیے 4 جنگیں لڑنا پڑی۔ پہلی جنگ 1766 تا 1769 لڑی گئی، جس میں حیدر علی انتہائی بہادری سے لڑا اور مدراس کے قریب آیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جنگ کے خاتمے کے لیے مدراس معاہدے پر دستخط کرنے پر مجبور ہو گئی۔ دوسری جنگ 1780 سے 1784 کے دوران ہوئی،
فرانسیسیوں اور انگریزوں کے مابین کشیدگی نے بھی میسور کی جنگ کو ہوا دی۔ اس جنگ میں فرانس میسور کا حلیف تھا۔ حیدر علی نے میدان جنگ میں ابتدائی کامیابی حاصل کر لی تھی، لیکن انگریزوں نے کھوئے ہوئے کچھ علاقوں کو دوبارہ حاصل کر لیا۔ یہ معرکہ برطانیہ اور فرانسیسیوں کے مابین مفاہمت کے بعد ختم ہوا اور پریکین کے مابین منگلور کا معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے مطابق دونوں فریقوں کو جنگ سے پہلے کی پوزیشنوں پر واپس جانا پڑا۔ تیسری جنگ 1789 تا 1752 میں لڑی گئی۔ اس دوران انگریز حیدرآباد کے نظام اور مرہٹوں کو ساتھ میں لانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب ٹیپو سلطان اپنے والد حیدر علی کی موت کے بعد میسور کے بادشاہ کی حیثیت سے اپنی افواج کی قیادت کر رہا تھا۔ اس دفعہ ایک اور فرق یہ بھی تھا کہ ٹیپو سلطان نے بیک وقت ایسٹ انڈیا کمپنی، حیدرآباد نظام اور مرہٹوں کی فوجوں کے خلاف لڑنا تھا۔ ٹیپو نے بڑی دلیری سے اپنے سے کئی گنا بڑی فوج سے جنگ لڑی، لیکن آخرکار اسے قلعے میں گھیر لیا گیا۔ جنگ کا اختتام سرنگا پٹنم کے معاہدے کی صورت میں ہوا، جس کے مطابق ٹیپو کو اپنے 2 بیٹوں کو اس ضمانت کے ساتھ انگریزوں کے حوالے کرنا پڑا کہ وہ معاہدے کی شرائط کا احترام کرے گا۔ ٹیپو سلطان اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے مابین چوتھی اور فیصلہ کن جنگ سرنگا پٹنم میں 1798 سے 1799 میں لڑی گئی۔ ٹیپو سلطان کے ایک کمانڈر میر جعفر نے انگریزوں کے ساتھ خفیہ ساز باز کر کے قلعے کے دروازے کھول دیے، جس سے برطانوی افواج بغیر کسی مزاحمت کے قلعے میں داخل ہو گئی۔ ٹیپو سلطان کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ سرنگا پٹنم کے زوال کے ساتھ ہی ایک اور اہم مزاحمتی مورچہ ختم ہو گیا۔ بنگال میں سراج الدولہ اور میسور میں ٹیپو سلطان کی طرف سے مزاحمت کو روکنے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایک اور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ مرہٹے تھے جنہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو للکارا تھا۔ مرہٹوں اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے مابین متعدد مقابلے ہوئے۔ پہلی جنگ 1775 میں شروع ہوئی اور 1782 میں سالبائی کے معاہدے کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ دوسری جنگ 1803 تا 1805 میں لڑی گئی۔ آخری جنگ 1817 سے 1819 کے دوران ہوئی۔ اس جنگ میں مرہٹوں کی شکست نے پیشوا کی حکومت کو ختم کر دیا اور یوں مرہٹا مزاحمت کا یہ مورچہ بھی سر ہو گیا۔ آخری مزاحمتی طاقتوں میں سے ایک پنجاب کی سکھ ریاست تھی۔ پنجاب کے سکھ حکمران رنجیت سنگھ نے 1839 میں آخری سانس لی اور اس کا بیٹا تخت پر بیٹھا۔ سکھوں کے خلاف انگریزوں کی پہلی جنگ 1845 میں ہوئی، جس میں سکھوں کو شکست ہوئی، اور پھر آخری اور فیصلہ کن جنگ 1849 میں گجرات میں لڑی گئی، جس میں سکھوں کو شکست ہوئی اور رنجیت سنگھ کے بیٹے دلیپ سنگھ کو ملک بدر کر دیا گیا۔ اس فیصلہ کن جیت کے بعد پنجاب کو انگریزوں نے اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا اور اس طرح ہندوستان کی نو آبادیات کا عمل مکمل ہو گیا۔ مقامی ریاستوں اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے مابین ان بڑی جنگوں کے علاوہ ہندوستانی عوام نے متعدد مزاحمتی تحریکیں شروع کی۔ ان مزاحمتی تحریکوں کا نقطۂ عروج 1857 کی جنگی آزادی تھا، جب ہندوستان کے تمام نسلی گروہ اپنے وطن کی آزادی کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے، اور جس کے نتیجے میں غیر ملکی تسلط کی مضبوط بنیادیں کچے گروندے کی طرح لرزنے لگی تھی۔